علاء الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب، لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑوں گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ گا۔ ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا، تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دی گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے، تو کچھ تو خون ہوگا۔ اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا۔ لکھا یہ کہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکھٹ اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ وہ گیا، خانقاہ دیکھی، لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی۔ جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا، بہت بڑا نظام الدین اولیاء تھا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، قلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے۔ تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا، یہ کیا ہوا؟ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہا کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں۔ جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں۔ ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے، کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنے شیخ کی، تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھیں۔ اللہ اکبر! ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب آل ہوا کرتی تھی۔ تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھیں کہ محب بننا یا محبوب بننا۔ کہا جاؤ تمہیں اجازت۔ تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، ایک آدھ دن کا سفر کیا، راستے میں ایک فقیر تھا جو راستے میں بیٹھا تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی۔ تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتہ چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے۔ تو رک گئے، کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو۔ کہا نہیں ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بنے، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا۔ خیر چلے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھو۔ میں اما جی آپ سے پوچھنا ہے، راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا،
راستے میں تیرے دل کی بات پوچھ لیا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ معبود۔ خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر، بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا، کہا وہ تو کل میں فوت ہو گیا، تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنا؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا باکمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، بندہ خدا دل کی باتیں پوچھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا، عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا، محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرمانبرداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے روحوں میں معجزت کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے ایسا ہے، ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس ہیں، ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون، اس کے پلے ہوتا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا تبھی تو انسان ہو گئے، اشرف مخلوقات ہو گئے، درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا۔ انسان کی پیشانی کہاں جڑوں کو اس نے سجدہ کیا۔ یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا، بادل کو معبود سمجھتا رہا، گندوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون۔ اے تماشا گاہ عالم ہوئے تو جا بہرے تماشا بھی ہے، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے، حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اپنا معبود سمجھتا۔ یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری تحریر کی نوبت ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کی گئی۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کی۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کی۔ نہیں تو دیکھ، یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کل میں پڑا جاندا ہے، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، کہ یہ پوری کائنات کو پوچھ لیا جا، میں نہیں کوئی کہہ رہے تمہیں اللہ کا رسول
اللہ اکبر. درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہوتا. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی کی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا. دور صحرا میں ایک درخت تھا، جڑوں سے ٹکڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا بھی ہو جاتا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں کس سے بات کرے. خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا اور جہاں سے نکلا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا. حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہ کیا سر، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر شاخ کے بل کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا. حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا. میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ. کوئی طوفان آیا، کیسے اٹھا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا حاضی شجرۃ استاذنت ربها، فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی، مالک تیرا محبوب میرے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں. فاذن لها، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا. تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہے. انگلی اٹھاتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں. اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں ان کو معبود سمجھتا تھا، یہ تو ہمارے گرد طواف کر رہے ہیں. اب اس کی آنکھ کھلی، اب شعور سنبھلا اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں اپنی حیثیت سے. اب اللہ اکبر، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. اسے اب اپنی ذات کا شعور خود سے ملاقات ہوئی جب حضور تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی نکل کر حلقۂ شام سحر سے جاوداں ہو جا. مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا. گزر جا بن کے سیلے گفتگو گیا، گلستان راہ میں آئے منجور نغمہ ہو جا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں. اسے اب پتہ چلا اپنی ذاتی شناخت کیا گئی. اللہ اکبر، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل دیکھ آ کر اونچائے جا کے گرے ماں میں کبھی. کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محبت بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا. میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے. خود ہی کا شعور تب ملا جب حضور آئے، من سے آگہی تب ہوئی جب حضور آئے. تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے، خدا شناسی تو بڑی منزل ہے، انسان خود شناسی اپنی ذات سے بھی آتا نہ ہو. انسان ہو کے انسانوں کے گلے جی رہا تھا. سکا باپ اپنی بیٹی زندہ ترگور کر کے فخر کے مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھی، باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی. اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹی عزت کی. آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، علماء کرام سے بارہا سنی، لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھیں. جب بیٹیوں کو زندہ ترگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ ترگور کر کے باپ فخر کر. آج تو ہر شخص اپنی بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے، بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے، نور نظر سمجھتا ہے. بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، پردیس کاٹ دیتا ہے. جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے، میں بہن کے ہاتھ میں لگتا. تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بھرے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں.
جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، معاشرے سے اسے داد ملتی کہ تمہیں بیٹی کو زندہ درگور اس زمانے میں کہ میری بیٹی میری جگر۔ اللہ اکبر، کیسی تبدیلی آئی۔ ایک موقع آیا، فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہو بچتا یہ دو تو مجلس میں تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور کہاں ایک بیٹی والا تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا، معاشرے کو ایک آہنگ دیا، خدا شناسی بھی دی، خود شناسی بھی، انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال، انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا، اجرام فلکی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرنوں میں جھک کر ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی، ایک بات کہا وہ کون سی بات؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی، وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن پتھر کا بنا ہوا ایک بت بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی چل رہی تھی، لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان کے بوجھ تلے دب کے رہ گیا، تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یہ سب کود کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ خیر جو میرا اندازہ یہ سب بنتا تو شاید لیکن سفر کو 2-4 دن اوپر چلا گیا تو شاید سفر کا ایک دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انگڑیوں میں پل پڑنے لگے اس سے دوبارہ اس معبود جو آٹے کا بنا ہوا تھا اس کو پتھر پہ رکھ کے ٹوٹا، پھر اس کو پانی میں پھر اس کو گودا، پھر روٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا، اب آئے گا، اب مجھے جاہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بت کی بے بسی پہ ہنسی آتی ہے، کیسا بے بس معبود مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا، اب مجھے دانتوں تلے چبا کے تاریخ میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، میرے پر یہ قیامت ہوگا تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیلتی، میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر اس کے توڑنے لہجے میں میرے لیے تھپڑ ڈالی اور وہ مجھے یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرتی ہے اور میری ٹانگوں سے چپٹ میں صفات تھا، پورا ایک مجھے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر کے اس کو باتیں سکھائی ہیں اور موقع کی تاب ہے، لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لیے اتنا پیار ڈال دیا، بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہیں، بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے، پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے تو اس کے لیے اس کے باپ کے لیے بے پناہ محبت نے ڈال دی تھی، کہتے ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور صحرا میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھوڑا اور وہ آگے بڑھتی اور اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ پوچھتی، لیکن میرا دل پھر بھی نرم، جب میں نے گڑا کھول لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع میں باہر نکلا اس کے زور سے گڑے میں دھکا دے کے اوپر سے مٹی وہ ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئی۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں گئی،
عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھی؟ بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھی؟ یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے، کس کے منتظر تھے؟ زمانہ آنکھیں فرش بچھائے ہوئے کس کا انتظار کر رہا؟ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سنائی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت تھے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت تھے، جبن کے روشنی پر دیدہ یعقوب، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم آگلے خطاچے رنگوں بودارت کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے ادارت۔ ہر کوئی منتظر ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ حضرت عیسیٰ تو بولے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے جا رہا ہوں، ان کا نام احمد۔ زمانہ منتظر تھا، پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی، بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور معصوم بچیوں کے دبے ہوئے آنسو جب ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت سے رحم آیا، آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آیا۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانو ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ ایک بہار پھیلی ہے، ربی ویسے بھی عربی میں بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول آغاز بہار، کہا محبوب تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں۔ جب گلیاں چٹکنے لگے گی، غنچے مہکنے لگے گی، جب کائنات بہار بن جائے گی، جانے بہار بن کے تشریف لے آنا۔ تو ان کی جلوہ گری، ان کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان، اسی لیے اس کو جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو یہ احسان عظیم ہمارے اوپر ہوا، اتنی بڑی نعمت، وہ نعمت عظمیٰ جس کے لیے نبی منتظر ہے، نبیوں کی ٹیمیں منتظر ہیں، اور ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی۔ وہ تو منتیں مانتے رہے، بحیرہ راہب کہاں بیٹھا تھا، نستورہ کہاں بیٹھا تھا، کہاں کہاں منتظر، ان کی راہوں میں لوگ بیٹھے تھے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو گئی۔ زمانے منتظر رہے، صدیاں منتظر رہی، لوگ راہوں میں بیٹھے رہے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھلی، ہمارے والد صاحب مؤذن کو مسجد سے بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ ہماری خوش بختی، ہماری فیروز بختی کہ ہمیں وہ محبوب نصیب ہوئے جس کے لیے زمانے تڑپتے رہے، ترستے رہے، منتظر رہے، آنکھیں بچھی رہی، تمنائیں بےتاب رہی، آرزویں مچلتی رہی، لیکن وہ جانے بہار بن کے تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لائے ہیں، پھر صحابہ نے تو حد کر اپنا سب کچھ ان کے نام کہا، آپ کے دین کا جھنڈا لے کے اٹھیں گے اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں۔ پھر تابعین نے وہ جھنڈا تھاما، تبع تابعین نے وہ جھنڈا تھاما۔ اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھولتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھا، آگے دلدل آ گئی، زمین ختم ہو گئی، تو گھوڑے کی باکیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک میرے جذبے کو جواب دے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ وہ ہمارے اسلام کے آج میں اور آپ حضور کے میلاد میں آئے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن میں اترے، اپنے اندر اترے اور سوچیں کیا ایک محفل سے کیسے ہاتھ لہرانے سے حضور کا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے، کڑک دار نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے، کیا لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، کھانے کھلائیں، بریانیاں کھلائیں، تو کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تمہیں کون ہوتے
اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام ہے۔ فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تیری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے۔ تو یہ میری اور آپ کی فیروز خان ہمیں وہ رسول نبی نصیب ہوئے۔ تو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام پر جئیں، تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے، اور اپنی زندگی کو حضور کی راہوں میں دین کا جھنڈا لے کر اٹھیں اور دین کے پیغام کو دنیا تک، ایک ایک کونے تک پہنچانے کا عزم کریں۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنے انداز جب کوئی شخص صالحیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زبان سے نہ بھی بولے، وہ سنت و سیرت کا پیکر گلی سے گزر بھی رہا ہو تو وہ بھی تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے، وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، دعوتی انداز ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں زبان سے دعوت دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ، میرا عمل، میرا کردار، میرا لہجہ، میرے اخلاق اس کی نفی کر تو میں حرف حرف منافقت کروں۔ اس لیے مجھے اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے ساتھ زیارت محمد کے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا والگا جو بنا میں مصطفیٰ خان ضرور آج خجالت آب بھی گرد وجود عشق بھی گوئے اے محمد ہے سینہ ایک وز بتا مانندے تیر تانداری از محمد رنگو بر زبانی خود میالا نام۔ تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ قلم تو اللہ اکبر یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ ذرا دیکھیے شعر کا حسن دیکھیے، اٹھان دیکھیے، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو اقبال۔ اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگ لو اور پھر دیکھنا کہ حضور کی محبت کے رنگ میں کیسے